اب آپ اس مبارک سلسلے کا 70ویں 61 کے واقعات سے معطر کرتے ہیں۔ وكفى والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء سيدنا وحبيبنا محمد المصطفى وعلى آله المجتبى وأصحابه النجبى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا قال النبي صلى الله عليه وسلم إني أريتك مرتين أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز نوجوانوں، الحمدللہ سلسلہ دروس سیرت امہات المؤمنین رضوان اللہ علیہن اجمعین کے ضمن میں سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق حبیبہ حبیب خدا زوجہ محمد مصطفیٰ المبرأۃ من السماء رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر دروس سابقہ میں جاری تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ہر لحاظ سے نوازا، باعتبار حسب کے بھی، باعتبار نسب کے بھی، اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو ایک ایسا گھرانہ نصیب فرمایا کہ جس کا باپ بھی مسلمان ہو، ماں بھی مسلمان ہو، دادا بھی مسلمان ہو، بہن بھی مسلمان ہو، یہ سارا گھرانہ گویا اسلام کے لیے۔ اور پھر جس بیٹی نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جیسے باپ کی گود میں تربیت پائی ہو، یعنی یوں سمجھیں کہ جس نے صدق گھر میں سیدنا ابو بکر مجسم صدق و وفا ہے، اور جو صدق و وفا کے اسلاب سے پیدا ہوئی ہو، اور صدق کے گھرانے میں جس نے تربیت پائی ہو، صدیقہ کے لقب سے جو سرفراز ہوئی ہو، اور جس کی تصویر اللہ کے پیغمبر حضرت جبریل علیہ السلام نے آ کے سیدنا محمد مصطفیٰ کو دکھلائی ہو، اس میں اب بیوی کا کیا مقام؟ اسی ضمن میں نے عرض کیا تھا کہ جیسے آپ نے ان کی سیرت میں سنا ہے اور پڑھا ہے کہ آیت تیمم نازل ہو تو سبب بی بی عائشہ ہے، آیت برات نازل ہو تو اس کا سبب جو ہے وہ سیدہ عائشہ ہے کہ اللہ نے قرآن میں باقاعدہ بی بی کی پاک دامنی کی شہادت دی۔
آیت تخیر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ اترے تو سب سے پہلے حضور بی بی عائشہ کے گھر میں آئے. اسی طرح بہت بڑے بڑے مسائل میں بڑے بڑے اجلہ صحابہ کو اگر مشکل پیش آئے تو وہ بھی بی بی عائشہ کے دروازے پہ آ کے مسائل کو حل کریں. اسی لیے ایک دفعہ سیدہ عائشہ نے حضور سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے اپنی بیوی میں تعلق ہے، بھائیوں میں تعلق ہے، باپ بیٹے میں تعلق ہے، دوستوں میں تعلق ہے، قیامت کے دن بھی کوئی ایک دوسرے کو یاد کرے گا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں عائشہ، لیکن قیامت میں کچھ ایسے مواطن ہوں گے، کچھ ایسے مواقف ہوں گے کہ اس میں تو کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا. تو سیدہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون سا ایسا مقام ہوگا؟ فرمایا جب نامہ اعمال تقسیم ہو رہے ہوں گے نا، اس وقت کوئی کسی کو یاد نہیں کرے. اور جب پل صراط سے گزرنے کا وقت ہوگا پھر بھی کوئی کسی کو یاد نہیں کرے. ہر آدمی کو اپنی پڑی ہوگی کہ اللہم سلم اللہم سلم اللہم. ورنہ یہ ہے کہ ہر کوئی یاد کرے گا. اور سب سے بڑا اسی لیے بعض تاریخی روایات میں آتا ہے، کسی حدیث کی کتاب میں تو نہیں ہے، لیکن مورخین نے اور بعض وہ لوگ جو سیرت لکھتے ہیں، یعنی سیرت عائشہ پہ کتابیں لکھی ہیں، سیرت سیدہ فاطمہ پہ کتابیں لکھی ہیں، انہوں نے ایک بات ذکر کی جس سے سیدہ کی ذہانت بھی، آپ کی علمیت بھی اور آپ کی عظمت بھی اجاگر ہوتی ہے. بی بی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ بڑے محبت کے ماحول میں، یہ تو محض یعنی منافقین نے، یہود نے، صہاینہ نے، اعدائے اسلام نے، اعدائے دین نے باتیں پھیلائی ہیں نا کہ بھئی ان کے آپس میں بغض تھے. حالانکہ یہ بات غلط ہے. صحابہ اور اہل بیت تو شیر و شکر تھے. تو ایک دفعہ اتفاق سے جب بات چلی تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ سیدہ امہات المؤمنین عائشہ، آپ ٹھیک ہے کہ بحکم خداوند بحکم تبارک و تعالی بحکم قرآن آپ ہماری ماں ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ آپ کی بیویوں کو تمام امت کے لیے مائیں قرار دیا. لیکن بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اما جان آپ بحیثیت ایک ماں کہ ہم آپ کو احترام دیں گے، عزت دیں گے، لیکن میرا جو اللہ نے شان بنایا ہے میرا تو آپ سے کوئی مقابلہ نہیں ہے. تو بی بی عائشہ نے فرمایا کہ وہ کیسے؟ انہوں نے کہا کہ دیکھیں آپ جتنا بھی ترقی کر جائیں، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ جتنا بھی اونچا کر دیں، لیکن ہوں گی تو بنت ابی بکر، ابو بکر کی بیٹی کہلائیں گی نا. لیکن میں تو بنت النبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بنت النبی المصطفیٰ کہلاؤں گی کہ فاطمہ بنت رسول اللہ. تو جیسے ابو بکر رسول اللہ کا مقابلہ نہیں کر سکتا تو آپ کا میرا کیا مقابلہ؟ آپ تو زیادہ سے زیادہ بنت ابی بکر ہیں. لیکن دیکھیں سیدہ عائشہ صدیقہ کا علم، آپ کی ذہانت. تو بی بی عائشہ نے کہا کہ فاطمہ تیرے مقام سے کسی کو انکار نہیں ہے، تم جگر گوشہ رسول ہو، لیکن تم جو فیصلہ کر رہی ہو یہ بڑا عارضی فیصلہ ہے، یک طرفہ فیصلہ ہے تمہارا. انہوں نے کہا وہ کیسے؟ کہا کہ ٹھیک ہے دنیا میں آپ کو بنت رسول اللہ کہا جائے گا، مجھے بنت ابی بکر کہا جائے گا، یہ دنیا تو فانی چیز ہے.
لیکن جب قیامت کا دن ہوگا، جب آخرت کا مقام ہوگا، تو جب جنت میں مقامات میں داخل ہوں گے تو تم علی کا ہاتھ پکڑو گی، میں تو محمد مصطفیٰ کا ہاتھ پکڑوں گی۔ تم تو زیادہ سے زیادہ مقام علی میں رہو گی، اور کہاں مقام رسول اور کہاں مقام علی، کہاں نبی کا شان کہاں علی کا شان، وہ برابر تو نہیں ہو سکتا، اور میں تو نبی کے ساتھ ہوں۔ اور وہ زندگی بھی ایسی ہوگی جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے، ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ تو اب تم اندازہ کرو کہ پھر سب سے زیادہ کس کو قرب ملے گا؟ رسول اللہ۔ یہ مقام بھی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا۔ اسی لیے جب حضور کی وفات ہو گئی، صلوات اللہ وسلام اللہ علیہ، آپ پر اللہ کے کروڑوں صلاۃ وسلام، یہ مقام بھی صرف سیدہ عائشہ کو ملا ہے کہ حضور کی وفات بی بی عائشہ کے حجرے میں ہوئی۔ حضور کی وفات اس وقت ہوئی جب حضور کا سر مبارک بی بی عائشہ کے سینے پہ تھا۔ بی بی عائشہ فرماتی ہے، ما بین سحری و نحری، میرے سینے اور حلقوم کے درمیان میں حضور نے سر مبارک رکھا ہوا تھا، اور فی یومی و نوبتی، نوبہ بھی میری تھی، دن بھی میرا تھا، حجرہ بھی میرا تھا۔ اور یہ بھی بی بی عائشہ کو شرف ملا کہ فرمایا کہ آخر ما دخل فی فم رسول اللہ، حضور پاک کے دہن مبارک میں جو آخری چیز داخل ہوئی ہے وہ میرا لعاب ہے۔ صحابہ حیران ہو گئے، انہوں نے کہا کیسے اما عائشہ؟ فرمایا کہ جب حضور کی تکلیف کا وقت تھا تو میرے گھرانے کا ایک آدمی آیا تو اس کے ہاتھ میں مسواک تھا، محمد بن ابی بکر تھے، یا اللہ عنہ، فاشتاق الیہ رسول اللہ، حضور پاک نے بڑی محبت سے مسواک کی طرف دیکھا تو آپ کی نظروں سے احساس ہوتا تھا کہ حضور مسواک چاہتے ہیں۔ تو میں نے جلدی سے بھائی سے مسواک لیا، فقدمت الی رسول اللہ، حضور کی خدمت میں پیش کیا تو حضور نے اشارہ کیا کہ عائشہ میں کمزوری محسوس کر رہا ہوں، میں اس کو چبا نہیں سکوں گا، تم اپنے دانتوں سے نرم کر کے چبا کے اس کو مجھے دے دو۔ تو بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے اس کو نرم کیا، میں نے اپنے منہ میں اس کو گھلایا، جب وہ نرم ہو گیا حضور کو پیش کیا تو حضور نے وہی مسواک مبارک جو تھا استعمال کیا، تو آخر چیز جو داخل ہوئی تو وہی میرا لعاب۔ اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ حضور کی وفات کے بعد بھی یہ مقام اور کسی کو نہیں ملا ہے ماں سوا سیدہ عائشہ کے کہ حجرہ عائشہ ہے، حضور کی وفات ہو گئی ہے، زندگی میں بھی حضور کے قریب اور حضور کی وفات کے بعد بھی اسی حجرے میں رہی، یعنی سیدہ عائشہ نے وہ حجرہ نہیں چھوڑا۔ یعنی کمال محبت یہ ہے کہ اس کے بعد بھی حضور کی قبر مبارک کے ساتھ ہوتی رہی، آپ نے وہ ہجرہ نہیں چھوڑا، اور یہ مقام صرف سیدہ عائشہ کو ملا ہے اور کسی کو نہیں ملا ہے۔ آج کوئی آدمی کسی شیخ کی، کسی مزار بزرگ کی مزار کے مجاور کہلانے میں فخر کرتا ہے، لیکن اس کی مجاورت کا تو اندازہ کریں نا جو زندگی میں بھی اتنا قریب ہو اور موت کے بعد بھی حضور کے قبر کے قریب۔ یہ تو کافی عرصے کے بعد جب سیدنا ابو بکر فوت ہو گئے، دفن ہو گئے، پھر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا تو اب بھی صاحبہ نے اندر جانا جو تھا نا وہ بند کر دیا، احترام احتیاطاً کہ بھئی ہذا زوجی و ہذا ابی، یہ تو میرے خاوند ہے اور یہ میرے باپ ہے، لیکن عمر تو باہر کا آدمی ہے، اس کے سامنے تو میں بغیر پردے کے کمرے میں نہیں جا سکتی۔ یہ ادب تھا، احترام تھا، ورنہ کوئی حکم نہیں تھا کہ آدمی عورت اگر کسی قبرستان کے ساتھ گزر رہی ہے تو پردہ کرے، لیکن یہ مقام تھا سیدہ عائشہ کا، فہم عائشہ۔ اور اسی طرح جس طرح بی بی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک اجتہادی خطا ہوئی کہ انہوں نے اپنے میراث کے بارے میں سیدنا ابو بکر سے سوال کیا، لیکن یہ بات حقیقت ہے کہ جب سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے حدیث رسول سنا دی تو پھر بی بی فاطمہ خاموش ہو گئی، جب حضور کا فرمان ہے بات ختم ہو گئی۔
لیکن یہ مقام عائشہ تھا کہ حضور کی ساری بیویوں نے اکٹھے ہوئی بی بی ام سلمہ کے پاس، اور انہوں نے کہا کہ اب حضور کی وفات کے بعد ہمارا بھی تو حق ہے کہ ہم میراث طلب کریں۔ آخر ہر بیوی کو اپنے خاوند کا میراث ملتا ہے، یا 8واں حصہ ملے گا یا 4تھا حصہ ملے گا، تو ہمارا بھی تو حق بنتا ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا میراث طلب کریں۔ جب سیدہ عائشہ کو پتہ چلا تو آپ نے ساری ازواج مطہرات کو بلایا اور کہا خدا کے لیے میراث طلب نہ کرنا، اللہ کے پیغمبروں کا میراث ہوتا ہی نہیں ہے، پیغمبروں کا میراث تو علم ہوتا ہے، نبی کا میراث تو علم ہوتا ہے، نبی کا میراث دولت اور مال اور زمینیں نہیں ہوتی۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ نے نحن معاشر الانبیاء لا نرث ولا نورث وہ حدیث مبارک سنا کے تمام بیویوں کو ایک غلط سوال کرنے سے بچا لیا۔ تو یہ مقام جو تھا یہ بھی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو وقت پہ فہم دی، اور حدیث رسول کے مطابق انہوں نے تمام ازواج مطہرات رضوان اللہ تعالی علیہن اجمعین کو روک دیا کہ بالکل سوال نہیں کرنا ہے۔ انبیاء جب بھی فوت ہوتے ہیں تو ان کا میراث جو ہے نہ دینار ہوتا ہے نہ درہم ہوتا ہے، بلکہ انبیاء کا میراث جو ہے وہ علم۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ اللہ نے قرآن میں بھی جب حضرت داؤد علیہ السلام کے میراث کا ذکر کیا ہے تو صرف حضرت سلیمان کا ذکر ہے، وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ داؤد، کہ حضرت سلیمان داؤد کے وارث بنے، حالانکہ حضرت داؤد کے تو 18 بیٹے ہیں، تو باقی 17 بیٹے وارث کیوں نہیں بنے؟ تو معنی یہ تھا کہ آپ کی نبوت اور علم کا وارث جو ہے صرف حضرت سلیمان، اسی لیے انہوں نے اس کے بعد فوراً کہا کہ یا ایھا الناس علمنا منطق الطیر، اللہ نے ہمیں صرف انسانوں کی نہیں بلکہ پرندوں کی زبانوں کا علم بھی عطا فرمایا ہے۔ اس لیے ان تمام بیویوں کو اس غلطی سے بچانے والی جو ہیں وہ بھی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے کہ اس کے بعد آپ نے کسی بیوی نے پھر مطالبہ نہیں کیا۔ اور اسی طرح سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے صرف یہ نہیں ہے کہ امت کے لیے مسائل حل کی، بلکہ آپ نے بہت بڑے بڑے مشکل مسائل جو ہیں وہ خود بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے اور حل کیے۔ تو اب جناب یہ تھا کہ جب اللہ نے اسلام کو عزت دے دی، اللہ نے اسلام کو عظمت دے دی، تو اب واقعہ باقی رہ گیا تھا جس کو ہم بیان کر رہے تھے، جنگ جمل۔ تو جنگ جمل جو ہے اس کا پس منظر دراصل یہ تھا کہ جب صہیونیت نے اور یہودیت نے اسی طرح نصارہ نے سب لوگوں نے یہ دیکھ لیا کہ اب اسلام کے پاس اتنی قوت ہے، اتنی طاقت ہے کہ ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تو انہوں نے یہ سازش کی کہ بھئی اب اسلام کے ساتھ ٹکرانا جو ہے وہ تو مشکل ہے، لیکن ایک حل ہے کہ ہم مسلمان بن کے اندر داخل ہو جائیں۔ اسی لیے قرآن پاک نے باقاعدہ سورۃ المنافقون نازل فرمائی۔ اسی طرح اللہ نے قرآن پاک میں متعدد مقامات پر منافقین کے واقعات بیان کیے۔ اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا، کہ جب مومنوں کو ملتے تھے تو کہتے تھے ہم بھی مومن ہیں، تمہارے بھائی ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، اور جب اپنے شیاطین کفار کو ملتے کہتے ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو تم کو ویسے مذاق بنایا دھوکے میں رکھا ہوا ہے، اور پھر یہ ہے کہ دیکھو نا کبھی وہ بھی جیت جائیں تو ہم ادھر ہوں گے، تمہارا بھلا کر لیں گے۔ تو منافقین جو تھے ان میں بھی اکثریت جو ہے وہ یہود کی۔ تو اب یہود نے یہ فیصلہ کیا، اسلام میں داخل ہو گئے، اور ان داخل ہونے والوں میں ایک شخص ہے جس کا نام عبداللہ ابن سبا، ایک حسن ابن صباح ہے۔ وہ حسن ابن صباح جو ہے وہ تو صاد کے ساتھ لکھا جاتا ہے، یہ عبداللہ ابن سبا ہے، یہ سین کے ساتھ لکھا جاتا ہے۔ تو یہ بھی یہودی النسل تھا، یہودی الاصل تھا، اسلام میں داخل ہو گیا۔ داخل ہونے کے بعد اس نے فتنے کی بنیاد کی، اور اللہ کی شان ہے کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور کے زمانے میں بھی یہ بشارت مل گئی۔ رحمت دو عالم ایک دفعہ
مدینہ منورہ میں ایک انصاری کے باغ میں تشریف لے گئے آرام کرنے کے لیے کہ میں کچھ دیر آرام کروں، اور آپ نے صحابی کو حکم دیا کہ کوئی آدمی آئے تو داخل نہ کرنا جب تک میں اجازت نہ دوں۔ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جیسے ہم کرسی پہ بیٹھے ہیں نا، ایسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کنویں کی منڈیر پہ بیٹھ گئے اور پاؤں مبارک جیسے کنویں میں لٹکا لیے، یعنی بے تکلفی سے، آزادی کے ساتھ، اور ذرا پانی کی وجہ سے کوئی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا بھی محسوس ہوتی ہے آدمی کو۔ تھوڑی دیر گزری کے دروازہ کھٹکا، وہ صحابی گیا، واپس آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ ابو بکر علی بابک، حضرت ابو بکر دروازے پہ کھڑے ہیں، اجازت مانگتے ہیں۔ آپ نے فرمایا فاذن لہ، دروازہ کھول دو، وبشرہ بالجنت، اس کو جنت کی بھی خوشخبری دے دو۔ حضرت ابو بکر علیہ السلام کیا، محدثین نے لکھا ہے کہ وہ بھی حضور کے دائیں جانب بے عین ہی اسی طرح بیٹھ گیا جیسے حضور بیٹھے تھے، کہ اپنی ٹانگیں مبارک جو تھی کنویں میں لٹکا لی۔ محدثین نے لکھا کہ وجہ یہ تھی کہ اگر حضرت ابو بکر ایسے نہ بیٹھتے تو پھر حضور کو بھی تکلف کرنا پڑتا، پھر حضور بھی تو سیدھے ہو کے بیٹھتے۔ وہ اسی طرح بیٹھ گئے، چونکہ رازدار نبوت تھے کہ حضور آرام سے بیٹھے ہیں تو اسی طرح بیٹھے رہے، تو آپ کو تکلیف نہ ہو وہاں بیٹھنے کے لیے۔ تھوڑی دیر گزری تو دروازہ پھر کھٹکا، صحابی گئے، انہوں نے کہا رسول اللہ عمر علی الباب، حضرت عمر دروازے پہ اجازت مانگنے، فرمایا دروازہ کھول دو، بشرہ بالجنہ، اور جنت کی خوشخبری بھی دے۔ آج کے حضرت عمر نے سلام کیا اور حضور کے دوسری جانب کنویں پہ اسی طرح بیٹھ گئے جیسے حضور بیٹھے، ان نے بھی اسی طرح پاؤں لٹکا لیے، وہ بھی سمجھ گئے کہ ابو بکر بھی اسی طرح بیٹھا ہے۔ میرا مانا ہے کہ شاید حضور کے ساتھ آج اسی طرح بیٹھنے میں حضور کے لیے راحت کا باعث۔ اب تھوڑی دیر گزری، دروازہ پھر کھٹکا، تو صحابی آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ عثمان علی الباب، حضرت عثمان دروازے پہ کھڑے۔ آپ نے فرمایا فاذن لہ وبشرہ بالجنۃ علی بلوى تصیبہ، فرمایا اس کو جنت کی خوشخبری بھی دے دو اور اجازت بھی دے دو، اور ساتھ یہ بھی بتا دو کہ تم پہ ایک بہت بڑا امتحان آنا، تم نے ایک بہت بڑے مصائب کے دریا سے گزرنا، تم نے مصیبتوں کے دریا کو عبور کرنا ہے، تو اس کا بھی حضور نے پہلے بتلا دیا۔ حضرت عثمان آئے، سلام کیا۔ اچھا، خدا کی شان یہ ہے کہ اب اس جانب میں تو کنویں کے سامنے کوئی جگہ، اسی لائن میں حضور بیٹھے ہیں، ابو بکر بیٹھے، عمر بیٹھے، جگہ ہی نہیں ہے، تو حضرت عثمان پھر سامنے آ اس طرف بیٹھ گیا، اس طرف بیٹھ گیا تاکہ چلو میں آمنے سامنے ہو جاؤں، اس جانب تو جگہ بچی نہیں۔ تو بعض محدثین نے فرمایا کہ اللہ کی حکمت دیکھیں کہ ابو بکر و عمر کو جیسے حضور کے قریب جگہ ملی، موت کے بعد بھی قریب جگہ ملی، اور حضرت عثمان کو اس طرف جگہ نہیں ملی، سامنے ملی، تو حضرت عثمان کو موت کے بعد جنت البقیع میں جگہ ملی۔ تو یہ بھی اللہ کی حکمتیں ہیں، ان کا آنا بھی اللہ کی حکمتیں ہیں کہ نبی کے بعد پہلے ابو بکر آئے گا، ابو بکر کے بعد عمر آئے گا، عمر کے بعد عثمان آئیں گے۔ یہ ترتیب کس نے بنائی تھی؟ کسی نے کوئی پابند تو نہیں کیا تھا نا ایسے نمبر وار جانا ہے، تو یہ سب اللہ کی طرف سے اشارے تھے، فیصلے تھے کہ اللہ کے نبی کے بعد یہی مقام رہے گا کہ نبی کے بعد ابو بکر ہوں گے، اس کے بعد عمر ہوں گے، عمر کے بعد عثمان ہوں گے، رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ اب عبداللہ ابن سبا نے ایک تحریک چلائی کہ علی وصی رسول اللہ، علی وصی رسول اللہ، اسی لیے اذانوں میں بھی کہتے ہیں علی وصی رسول اللہ خلیفۃہ بلا فصل۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی نے اپنی وصیت میں ہی یہ بات طے کر دی ہے کہ میرے بعد خلیفہ جو ہے وہ علی ہوں گے۔ حالانکہ اگر ایسی کوئی بات ہوتی ہے، ایک موٹی سی بات یاد رکھیں کہ جب حضور کے بعد خلافت کا مسئلہ درپیش ہوا تو ایک طرف سے سیدنا ابو بکر ہیں، تو دوسری طرف سے انصار کے سردار جو تھے حضرت سعد، وہ بھی آئے۔ ان کی بھی خواہش تھی کہ اگر خلافت کا مسئلہ ہے تو پھر ہم انصار بھی تو آخر حقدار ہیں۔ لیکن جب انصار آ گئے اور ایک صحابی نے حضور کی حدیث پڑھ دی، انہوں نے کہا کہ حضور نے فرمایا کہ لا خلافت الا فی قریش،
میرے بعد خلافت جو ہے قریش میں ہوگی. تو انصار نے کہا جی سمعنا واطعنا، حضور کا فرمانے بات ختم ہوگی. ہم تو قریش ہیں نہیں، ہم تو انصاری ہیں، اوس ہیں، خزرج ہیں، دیگر قبائل ہیں، ہم نے تو قریش ہے نہیں، قریش تو مکے والے. تو انہوں نے اپنی درخواست ہمیشہ کے لیے واپس لے لی کہ جب اللہ کے نبی نے فرما دیا ہے کہ میرے بعد خلافت جو ہے قریش میں ہوگی تو لہذا ہم قریشی نہیں ہیں، ہم درخواست ہی نہیں دیتے. اور کوئی جھگڑا نہیں. اگر جو بات میں کہنا چاہتا تھا کہ اگر اللہ کے نبی نے حضرت علی کو وسیع بنا دیا تھا تو جیسے یہ حدیث پیش ہوئی حضرت علی بھی تو پیش کر دیتے نا کہ انا وسیع رسول اللہ. اللہ کے بندو کیا کر رہے ہو، فیصلے کر رہے ہو کہ خلافت کی بحث کی اور فیصلے کی ضرورت نہیں، میں جو وسیع رسول اللہ موجود ہوں. تو حضرت علی نے بھی پیش نہیں کی. اچھا، آپ کی اولاد حضرت حسن و حسین نے بھی کبھی یہ دلیل پیش نہیں کی. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی پیغام نہیں بھیجا کہ بھئی کیا بات کر رہے ہو، میرا تو شوہر جو ہے وہ وسیع رسول اللہ ہے، آپ کے بعد خلیفہ ہے. 1400 سال کے بعد ان لوگوں کو تو یہ روایت مل گئی ہے لیکن حضور کے زمانے میں نہیں ملی. اگر یہ دلیل ہوتی تو کیا حضرت علی خاموش رہتے؟ اگر یہ دلیل ہوتی، بلکہ بعض روایات میں تو اتنا بھی آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے کچھ عزیزوں نے جیسے حضرت فضل تھے، اسی طرح حضرت عباس تھے، انہوں نے ایک دفعہ مشورہ بھی دیا حضرت علی کو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ الفاظ روایات میں یہ آتے ہیں کہ حضرت عباس نے آ کے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ انا اعلم بموت قریش، کہ بھئی میں قریشی لوگوں کی موت کے بارے میں اچھی طرح جانتا ہوں، مجھے پتا ہے کہ ان پر جب موت آتی ہے تو کیا کیا علامات ہوتے ہیں. تو مجھے معلوم ہوتا ہے کہ یہ حضور کی آخری بیماری ہے، آپ کے لیے بھی یہ مرض الوفات ہے، کیونکہ وہ علامات جو قریش پہ آتی ہے موت کی گھڑی میں وہ میں دیکھ رہا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس لیے انہوں نے کہا کہ حضرت علی تم ایسا کیوں نہیں کرتے ہو کہ ابھی تو الحمدللہ حضور سلامت موجود ہیں تو اپنی خلافت کے بارے میں لکھوا لو. تو سب سے پہلے اس بات کی نفی کرنے والے حضرت علی، انہوں نے کہا واللہ لا، انہوں نے کہا خدا کی قسم ایسا نہیں ہو سکتا، میں نہیں لکھواؤں گا. حضرت فضل حضرت عباس نے کہا کیا بات ہو گئی؟ انہوں نے کہا اگر میں نے حضور کو کہا کہ مجھے خلافت لکھ دو، حضور نے اگر لکھ دی تو الحمدللہ مسئلہ ہی ختم ہو گیا، لیکن اگر حضور نے انکار کر دیا تو پھر ہمارے خاندان میں بھی قیامت تک خلافت نہیں آئے گی. لوگ کہیں گے تمہارے لیے تو حضور نے انکار کر دیا ہے، پھر ہمیں کون خلیفہ بنائے گا؟ اس لیے اس کو چھوڑ دو اللہ پہ، جس کو اللہ چاہیں گے وہ بن جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لکھوانے کی ضرورت نہیں ہے، کہنے کی ضرورت نہیں. لیکن اس نے یہ شوشہ چھوڑ دیا، اور پھر جب آدمی کسی بات کا ذہن بنا لینا جی تو پھر دلائل تو اکٹھے کیے جاتے ہیں. اب قادیانیوں نے بھی تو ایک مرزے کو نبی مان لیا، دلائل تو ان کے پاس بھی ہے، مناظرے کرتے ہیں باقاعدہ علماء اہل سنت. اسی طرح جو لوگ میلاد مناتے ہیں ان کے پاس بھی دلائل ہیں. اسی طرح جو لوگ بدعات میں الجھے ہوئے ہیں دلائل تو ان کے پاس بھی ہوتے ہیں. اسی طرح جن لوگوں نے قرآن کا انکار کیا ہے دلائل تو ان کے پاس بھی ہیں کہ باقاعدہ کتاب لکھ ڈالی ہے فصل الخطاب فی تحریف کتاب رب الارباب، اس کے اندر 2000 روایت لے کے آگے یہ قرآن صحیح نہیں ہے. دلائل سب کے پاس ہو جاتے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حق پہچاننے کی توفیق دے کہ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباع. یا اللہ ہم حق کو حق سمجھیں، پھر اس پہ چلیں، اس کی پیروی کریں. وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَارْزُقْنَا اجْتِنَابًا، اور باطل کو باطل سمجھیں اور اس سے ہم بچنے کی کوشش کریں.
دلائل کا کیا ہوتا؟ بہرحال اس نے ایک فتنہ کھڑا کیا اور پورے علاقوں میں اس نے دورے کیے، لوگوں کو اکسایا کہ کمال ہے، ہر آدمی کے موت کے بعد اس کے رشتہ داروں کو اہمیت دی جاتی ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ دیکھو خاتم الانبیاء کی وفات کے بعد مکے کے لوگ جو تھے وہ آگے ہر چیز پہ قابض ہو گئے، لیکن وہ جو قریبی رشتہ دار تھے، حضور کا ابن ام حضرت علی تھے، حضور کی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا تھی، آپ کی بیٹیاں موجود تھی، لیکن کسی کو میراث بھی نہیں ملا۔ تو اس نے ایک فتنہ برپا کیا اور ایسا ایسا اندر اندر کرتا رہا، اور جب بات چل نکلے نا جی تو حامی پیدا ہو جاتے ہیں۔ کوئی بھی آدمی ہو چاہے کہ کیسا بھی کیوں نہ ہو، جاہل ہو، کوئی نہ کوئی مریض آ جاتا ہے۔ تو ہمارے وہ ایک حکیم صاحب سے فوت ہو گئے، بیچارے عالم آدمی تھے، دو بھائی تھے، دونوں عالم تھے ماشاءاللہ، اور دونوں نے دور حدیث تک والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کتابیں پڑھی تھی۔ تو ہماری مسجد کے بالکل عین سامنے ان کا ایک دکان ہوتا تھا، وہی مطلب تھا، سادہ لوگ تھے، ساری زندگی قرآن حدیث پڑھنے میں گزار دی، لیکن اپنے گزرا اوقات کے لیے وہ ایک بھائی جو تھے وہ مطلب چلاتے تھے، کوئی آیا دوائی ان کو دے دی۔ تو ایک دن بیٹھے تھے تو ایک آدمی نے پوچھا، اس نے کہا کہ حکیم صاحب میں دور سے آیا ہوں، مجھے پتا نہیں ہے آپ کے بارے میں نے مطلب دیکھا تو پوچھا، تم نے کہا یہاں ایک حکیم ہے، آپ کا کتنے عرصے سے تجربہ ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کے بندے یہ سامنے قبرستان جو دیکھ رہے ہیں اس کے بعد بھی میرے تجربے کے پوچھنے کی کوئی ضرورت ہے؟ یہ دیکھا نہیں ہے کہ میرا مطلب ہے اور سامنے سارا قبرستان؟ تو اس سے میری طبابت کا اندازہ آپ خود فرما لیں، اب آپ کی مرضی دوائی لینا چاہتے ہیں کہ جانا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی مجھے دوائی نہیں چاہیے۔ وہ ڈر گیا حالانکہ وہ بیچارے نیک آدمی تھے، صالح آدمی تھے، اور ہماری مسجد میں کبھی کبھی اگر امام نہ ہو تو نماز بھی پڑھاتے تھے، بڑے متقی پرہیزگار دونوں بھائی ماشاءاللہ، عالم اور دور حدیث تک کتابیں پڑھے ہوئے اور پابند مستحکم اپنے عقیدے پہ بھی اور اپنے دین پہ بھی۔ یعنی کیا عجیب لوگ تھے، اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، کتنا ادب تھا۔ میں میرے خیال میں ان کے اولاد سے بھی عمر میں چھوٹا تھا، لیکن جب میں کبھی باہر آتا تو آ کے مجھے مٹھیاں بھرنی سے مجھے شرم آتی، میں اٹھ کے بیٹھ جاتا، حضرت یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ کہہ رہے بھائی ہمارے استاد زیادہ ہو نا، تو ہم نے تمہارے ابا سے پڑھا ہے تو ہمارا فرض ہے کہ خدمت کریں۔ ادب تھا ان لوگوں میں۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اس نے ایسا ایک جال پھیلایا کہ لوگ جو تھے اس کے کہنے میں آتے گئے، ان نے بصرے میں، کوفے میں، اچھا اور یہ کوفے کی سرزمین جو ہے یہ بھی ایسی سرزمین ہے کہ جو بھی اس میں پیدا ہوا اس کو اس نے قبول کیا، بڑے بڑے صحابہ بھی وہاں آئے، بڑے بڑے تابعین بھی وہاں آئے، محدثین بھی وہاں آئے، فقہا بھی وہاں آئے، اور بڑے فتنے بھی وہاں۔ یہ سرزمین جو ہے نا یہ سرزمین بغداد و کوفہ کی سرزمین۔ اچھا اس کی بھی تاریخ ہے، یاد رکھیں، جیسے مورخین کہتے ہیں نا کہ سرزمین افغان کی بھی ایک تاریخ ہے کہ مر تو جائیں گے، ان کے پہاڑوں پہ آپ حکومت کر لیں لیکن ان میں ایک بندہ زندہ ہو پھر بھی آپ کو چین نہیں لینے دے گا، تاریخ ہے۔ تو اسی لیے علامہ اقبال نے کہا تھا نا کہ افغان باقی کوہسار باقی الملک للہ والحکم للہ، انہوں نے کہا یہ نہیں جاتے، یہ کھڑے ہیں، جب تک اللہ کی مخلوق ہے دو بندے بھی ہوں گے کہیں گے لڑیں گے۔ یہ عجیب قوم۔ تو اسی لیے یعنی اچھا، اور یہ ماشاءاللہ ہیں بھی خدا کی شان ہے، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ویسی ہمت بخشی ہے۔ جب حجر اسود چوری ہو گیا اور چوری ہو کے یمن چلا گیا تو یہ افغان سے اٹھے، لڑتے مارتے اس بادشاہ کو جا کے مارا اور حجر اسود واپس گیا۔ عجیب قوم، اور ہیں بھی اپنے مزاج کے لوگ، عجیب ہیں۔ یعنی کبھی کبھی تو ایک دفعہ میں نے حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو، اللہ ان کی قبر پہ کروڑ رحمت فرمائے، بہت بڑے محدث، بہت بڑے فقیہ اور بہت بڑے سیاسی قائد،
اور صحیح معنی میں اللہ والے. ایک دفعہ حرم میں ہم بیٹھے تھے نا، ایک کام سے گزارش یہ ہے کہ پٹھان قوم ہے بڑی عجیب. کیا بات ہے؟ تمہیں کوئی لطیفہ سوچ رہا ہوگا. میں نے کہا نہیں، وہ حضرت میں نے کہا مجھے آپ محسوس کریں گے، لیکن ہے قوم آپ کی بڑی عجیب. کیا ہے بھائی، کیا کہنا چاہتے ہو؟ میں نے کہا کہ ایک دفعہ اتفاق ہوا، ایک پٹھان سڑک پہ بیٹھا تھا کہ ہندو گزرا تو پٹھان نے جناب بندوق سیدھی کرنے لگا، ٹھہرو کیا ہے تمہارے پاس، نکالو سارا پیسہ نکالو. اب ہندو اور سامنے بندوق ہو، اس میں سے جو کچھ تھا سارا نکال کے کپڑے شپڑے گھڑیاں چڑیاں پیسے نکال کے رکھ دیے اور آرام سے اس کو پوٹلی باندھی. اچھا کہا جاؤ. وہ چل پڑا. وہ تھوڑی دیر تک گیا تو خان کو پھر خیال آ گیا. خان پھر دوڑا پیچھے، کہتے ٹھہرو. کہتے دیکھو کافر کا بچہ کہو ہم نے تم کو اللہ کے لیے معاف کیا. میں نے کہا جناب ہم نے آپ کو اللہ کے لیے معاف کیا. اب بندوق کے آگے آپ جو کہیں کیا کرے آدمی. اچھا آپ تم جاؤ. اس کے بعد کپڑا بچھایا سڑک پہ، 2 رکعت نماز پڑھی. کہتے اللہ تم نے رزق بھی دیا اور حلال کر دیا. رزق بھی دیا ہے تم نے اور دیا بھی حلال کر کے. ماشاءاللہ دیکھو اس نے پکڑ دیا ہے، کہا اللہ کے لیے معاف کیا تو حلال ہو گیا. تو یہ قوم ہے بہرحال، یعنی عجیب اپنے مزاج کے لوگ ہیں. جو خیال میں آ جائے آپ الٹے ہو جائیں وہ نہیں مانے. اور بڑے بڑے لوگ ان میں پیدا بھی ہوئے ہیں تو اللہ کی شان ہے. تو باہر صورت یہ ہے کہ اس نے عبداللہ ابن سبا نے جب تحریک چلائی تو لوگ بنتے گئے اور ایسا حب اہل بیت کے نام سے بغض صحابہ اس نے بھرنا شروع کیا. مقصد تو تھا نا لڑائی، مقصد تو فتنہ و فساد ہے. اب دیکھیں نا مسلمان کہیں لڑ پڑے، دونوں طرف مسلمان کافر خوش ہیں، کہ لڑو مرتے رہو، کیا تکلیف. مسلمان جب مسلمان کو مارے، مسلمان مسلمانوں پہ حملہ آور ہو، مسلمان مسلمانوں کی جائیدادوں کو تباہ کرنا چاہے، مسلمان کا قاتل بن جائے تو اس کا کیا ہے؟ کافر کہے گا ٹھیک ہے بڑی اچھی بات ہے اور مارو. اور بلکہ بندوق ضرورت ہو ہم سے لے جاؤ، اسلحہ ضرورت ہو ہم سے لے جاؤ، پیسہ ضرورت ہو وہ بھی ہم سے لے جاؤ. تو کہے گا ٹھیک ہے ہمیں کوئی تکلیف نہیں کرنی پڑے گی. تو انہوں نے بھی حب اہل بیت کے نام سے صحابہ کے بارے میں بغض بھرنا شروع کیا. اور ایسا حتیٰ کہ نتیجہ یہ نکلا کہ اس کی وہ جماعت اتنی طاقتور ہو گئی کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کا آ کے محاصرہ کر لیا. اور اس میں بڑے بڑے لوگ جو ہیں، محمد ابن ابی بکر جیسا آدمی، محمد ابن حذیفہ جیسا آدمی، اتنے بڑے لوگ جو تھے وہ بھی ان کے ساتھ. اللہ کی شان یہ ہے کہ بی بی عائشہ جو تھی وہ حج کے لیے چلی گئی مکہ مکرمہ. اور بھی ازواج مطہرات ہیں، بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی ہیں، سب حج پہ آئے ہیں اور حضرت عثمان کے گھر کا محاصرہ ہو گیا. بہت سمجھایا گیا، ان لوگوں کو کہا گیا کہ خدا کا خوف کرو، کیا کر رہے ہو؟ خلیفہ راشد ہے، سیدنا عثمان ہے، ذی-النورین ہے، با حیا ہے، جود و سخا کا مجسمہ ہے. انہوں نے کہا جی. اب جناب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنا پیغام بھیجا، کیونکہ وہ تو گھر میں معصور تھے، وہ باہر سے کھڑے ہوئے تھے، پہرا لگا کے جان نہیں دیتے تھے. بڑی مشکل سے انہوں نے پیغام پہنچایا حضرت عثمان کو. انہوں نے کہا کہ حضرت عثمان آپ عجیب بادشاہ ہیں، آپ خلیفہ راشد ہیں، آپ حکم تو کہیں، یہ 100-200 آدمی ہے سارا، ہمارے پاس تو اسلامی فوج ہے. حالانکہ اس وقت حضرت عثمان کے فتوحات کا یہ عالم تھا کہ آپ کی فوجیں افریقہ میں لڑ رہی تھی، آپ کی فوجیں جو ہیں جزائر روم میں لڑ رہی تھی، اقصی مشارق الارض و مغاربہا تک آپ کی فوجیں اسلامی پہنچا دی گئی. حضرت عثمان نے کہا کہ حضرت علی کیا کہتے ہیں؟ مجھے حضور نے نہیں فرمایا تھا کہ اللہ بلون تصیبہ، تم پہ ایک مصیبت آئے گی، امتحان آئے گا. وہ تو وہی امتحان ہے، میں اس امتحان میں آ گیا ہوں. ایک تو میں خلافت بھی نہیں چھوڑوں گا کہ حضور نے فرمایا تھا کہ وہ چاہیں گے کہ تمہارا قمیص اتار دیا جائے لیکن تم قمیص نہ اتارنا. تو قمیص سے مراد خلافت تھی، خلافت تو میں نہیں چھوڑوں گا.
لیکن میں مقابلہ بھی نہیں کروں گا، کیونکہ میں یہ نہیں برداشت کر سکتا کہ مدینہ منورہ میں، مدینہ الرسول میں مسلمانوں کا خون بہایا جائے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسنین کو بلایا، حضرت حسن و حسین کو بلایا، اور آپ نے فرمایا کہ تم پہرا دو سیدنا عثمان کا، ٹھیک ہے؟ لیکن بہرحال اتفاق ایسا ہے کہ اللہ کی تقدیر میں بھی یہی بات تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی شاید یہی منظور تھا کہ حضرت عثمان مظلوم شہید ہو گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ، اور اتنی شقاوت قلبی کے ساتھ ان نے شہید کیا کہ تاریخ میں ایسی کوئی مثال نہیں۔ شہادت کے بعد بھی وہ آپ کا جنازہ پڑھنے کی اجازت نہیں دیتے، شہادت کے بعد بھی وہ آپ کی میت اٹھانے کی اجازت نہیں دیتے، بڑی مشکل سے اصحاب رسول نے اٹھایا اور رات کو جنازہ پڑھا اور آپ کی تدفین۔ اب جب یہ عالم تھا تو اب صاف بات ہے کہ اتنا بڑا حادثہ کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ ثالث جو ہے وہ شہید ہو جائیں، تو آپ کے بعد جو بیعت کا سلسلہ ہے وہ سیدنا علی سے شروع ہوا رضی اللہ تعالی عنہ سے، ساتھ ساتھ لوگ بیعت بھی کر رہے ہیں اور مطالبہ بھی کر رہے ہیں کہ قصاص عثمان، عثمان کے خون کا بدلہ کون لے گا؟ ان حالات کو دیکھ کر مدینہ منورہ میں چونکہ پورا ان سازشوں کا قبضہ ہو گیا، کنٹرول ہو گیا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ بھی اتنے مسلط ہو گئے کہ حضرت علی کو فیصلہ نہیں کر سکتے۔ اسی اثنا میں حضرت طلحہ اور حضرت عبداللہ ابن زبیر یہ دونوں جو ہیں مدینہ منورہ سے نکلے، اور نے سوچا کہ آج امت کے لیے کوئی ایسا بندہ نہیں باقی رہا جو اس وقت حضور کی امت کو اس مشکل سے نکال سکے، ماں سوا ایک شخصیت کے، وہ سیدہ عائشہ۔ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جا کے واقعات بتلائیں۔ اس دور میں ٹیلی فون تو تھے نہیں کہ ایک سیکنڈ میں آدمی پوچھ رہے بھی کیا ہوا، وہ تو خبریں بھی پھر اسی طرح اونٹنیوں پر اور گھوڑوں پہ اور پیدل پہنچائی جاتی تھی۔ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ حج پڑھنے کے بعد واپسی کے لیے آدمی سفر ہوئی، راستے میں آپ کو خبر ملی کہ استشہد عثمان، حضرت عثمان شہید ہوئے۔ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ پھر حضور پاک نے جو فرمایا تھا اس کا معنی یہ ہے کہ اب فتن کا دروازہ کھل گیا۔ بی بی عائشہ ابھی راستے میں تھی کہ حضرت طلحہ اور حضرت عبداللہ بن زبیر پہنچے، اور یہ دونوں جو ہیں عشرہ مبشرہ میں، یعنی وہ لوگ ہیں جن کو جنت کی بشارت حضور نے دی ہے۔ ویسے تو سارے صحابہ جنتی ہے، لیکن خاص لوگ وہ ہیں عشرہ مبشرہ جن کو نام لے لے کر حضور نے بشارت دی جنت۔ جب وہ آئے تو دیکھا کہ بڑے پریشان حال ہیں، تو بی بی عائشہ نے فرمایا کہ میں نے سنا ہے، انہوں نے کہا حضرت عثمان بھی شہید ہو گئے، اور مدینہ منورہ پر ان باغیوں کا مکمل کنٹرول ہے، اور اگر ہم وہاں رہتے ہم بھی قتل ہو جاتے۔ جو بھی سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے قصاص کی بات کرتا ہے وہ جا کے قتل کر دیتا۔ تو ہم اس لیے آئے ہیں کہ مہربانی کرو، اس وقت حضور کی امت بہت بڑے مبتلا ہو گئی ہے، اور آپ ہی کی شخصیت ہے جو کنٹرول کر سکتی ہے اور کوئی نہیں کر سکتا۔ بی بی عائشہ واپس مکہ آ گئی۔ مکہ مکرمہ میں آنے کے بعد آپ نے بڑا غور کیا، بڑا فکر کیا، سوچا کیا۔ اسی دوران میں 6000 آدمیوں نے آ کر اپنے اعلان بیعت کیا کہ ہم آپ کے حکم پر اللہ کے دین کی نشر و اشاعت کے لیے جانے دینے کے لیے تیار ہیں۔ اور اس دور میں دو سردار تھے، ایک کا نام عامر تھا اور ایک کا نام منبہ تھا۔
ایک ابن عامر اور ایک ابن منبہ، انہوں نے اس دور میں کئی لاکھ درہم پیش کیے اور سواری کے اونٹوں کا انتظام کیا. انہوں نے کہا کہ اما آپ کا جو اس مسئلے میں مالی ضروریات ہیں وہ سب ہم پوری کریں. تو سیدہ عائشہ نے فیصلہ کیا کہ اب ہم مدینہ جائیں، لیکن راستے میں تھے کہ پیغام ملا کہ مدینہ نہ جائیں، کیونکہ مدینہ منورہ پر شورش پسندوں کا اور ان باغیوں کا مکمل کنٹرول ہے. حضرت علی بھی ان کے ہاتھ میں مجبور ہو گئے ہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ مدینہ جانے سے نعوذ باللہ حرم رسول کے ساتھ بھی کوئی زیادتی ہو جائے، اس لیے بہتر ہوگا کہ آپ راستہ بدل کے بصرہ تشریف لے جائیں. بصرہ جانے میں یہ ہوگا کہ وہاں پر جو صحابہ ہیں، حضور کے ماننے والے ہیں، وہ سب آپ کے ہاتھ پہ جمع ہو جائیں گے. بی بی عائشہ نے اس مشورے کو قبول کر لیا اور اپنے رخ کو بصرے کی طرف کیا. اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ان لوگوں نے خبریں پہنچانی شروع کی. انہوں نے کہا تو آپ آرام سے بیٹھے ہوئے، بی بی عائشہ تو فوج بھرتی کر رہی ہے، بی بی عائشہ تو بیعت کر رہی ہے تمہارے خلاف لڑنے کے لیے، تم کیا کر رہے ہو؟ اور تم خلیفہ راشد ہو، تم خلیفہ برحق ہو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی غصے میں آ گئے. آپ نے بھی حکم دیا کہ فوج تیار کرو اور ہم بھی مقابلے کے لیے نکلتے ہیں. سیدنا حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، آپ کے دونوں بیٹے جو ہیں وہ آئے، نے کہا بجان آپ بھی نہ جائیں اور ہم تو بالکل نہیں جاتے، کیسے آپ اپنی والدہ سے لڑیں گے؟ بی بی عائشہ تو امہات المومنین ہے اور ہم تو کبھی دادی کے مقابلے پہ نہیں جائیں گے. وہ تو حرم رسول ہے، اس کے بارے میں اللہ نے قرآن اتارا ہے. حضرت علی نے فرمایا کہ بیٹا تم سچ کہتے ہو، لیکن حالات یہ ہیں کہ اگر میری ابتدا کے اندر ہی خلافت غیر مستحکم ہو گئی تو میں کیسے کنٹرول کروں گا؟ بہرحال حضرت علی نے بھی فوجیں نکال لی اور راستے میں ایک مقام پہ دونوں فوجیں آمنے سامنے ہو گئیں. سیدہ عائشہ کی فوج بھی اور سیدنا علی کی فوج بھی، اور دونوں نے اپنے اپنے کیمپ لگا دیے، یعنی خیمے لگا دیے، اور فوجیں جو تھی دونوں کی صحرا میں اتر گئیں اور درمیان میں فاصلہ رکھا گیا. اس کے بعد قاصدوں نے آنا جانا شروع کیا. آخر میں جب قاصد آئے تو انہوں نے پوچھا کہ بہادر مولانا آپ بتائیں کوئی حل ہے؟ انہوں نے فرمایا حل کی کیا بات ہے، حضرت علی میرا بیٹا ہے، حضرت علی خلیفہ راشد ہے، حضرت علی کی خلافت میں کسی کو شبہ نہیں ہے. میری تو صرف ایک درخواست ہے کہ اگر حضرت عثمان جیسے خلیفے کا خون کا بدلہ بھی نہ لیا گیا تو کل کس کی جان محفوظ رہے گی؟ اور کتنے ستم کی بات ہے کہ آج قاتلان عثمان جو ہیں وہ تو درہم و دنانیر سے کھیل رہے ہیں اور سیدنا عثمان کو ماننے والے جو ہیں ان کی لاش کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے پاس کچھ بھی نہیں. تو بہرحال اس کا بڑا اثر ہوا اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوجیں بھی چلی، راستے میں آمنے سامنے ہو کے ٹھہر گئے، آپس میں پیغام رسانی شروع ہو گئی. بی بی عائشہ نے کہا کہ میرا ایک ہی مطالبہ ہے کہ سیدنا عثمان کے خون کا بدلہ لیا جائے، بس اور کچھ نہیں چاہیے، اور نہ ہمیں خلافت چاہیے، نہ عہدہ چاہیے، نہ وزارت چاہیے، نہ ندارت چاہیے، صرف یہ ہے کہ مظلوم عثمان کے خون کا بدلہ لیا جائے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے پیغام بھیجا کہ اماں سے کہو کہ مجھے اجازت ہے ملنے کی. فرمایا کہ بالکل آپ میرے بیٹے آئے. حضرت علی اپنی فوج سے اٹھ کے بی بی عائشہ کے خیموں کی طرف تشریف لے گئے. وہاں ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا اما جان یہ آپ نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا میں نے کیا کیا، میں تو حج میں تھی. واپس آ رہی تھی کہ مجھے یہ خبر ملی تو آخر ایک مظلوم خلیفہ رسول کا قصاص کا بدلہ لینے کے لیے کوئی تو کھڑا ہوگا نا. اگر تم ہی فیصلہ کر لیتے اور قاتل تیرے پاس ہے، تیرے دائیں بائیں بیٹھے ہوئے موجود ہیں، تم اگر ان کو پکڑ لیتے کسی کو بات کرنے کی حق ہی نہ رہتا. تو
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا امہات المؤمنین، میں آپ کو ہر لحاظ سے یقین دلاتا ہوں، آپ جس طرح مجھ سے اعتماد رہیں کہ واللہ مجھے بھی اس اللہ کی قسم نے جس نے مجھے پیدا کیا ہے، میں قاتلان عثمان کو کبھی نہیں چھوڑوں گا، میں سب سے پہلے بدلہ لوں گا، لیکن پہلے میری حکومت تو مستحکم ہونے دیں، میں تو ابھی تک مدینے میں مجھے استحکام نہیں ملا ہے تو بدلہ کیسے لوں؟ اور آپ نے بھی اگر میرے ساتھ لڑائی لڑ لی تو میری تو قوت اور ختم ہو جائے گی۔ تو بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا راضی ہو گئی، صلح ہو گئی، دونوں کیمپوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی کہ الحمدللہ ماں بیٹے میں صلح ہو گئی ہے، معاملات طے ہو گئے۔ حضرت علی اپنے کیمپ میں تشریف لے گئے، بی بی عائشہ اپنے کیمپ میں تشریف لے آئیں، بڑے آرام کے ساتھ اور بڑی خوشیاں منائی جا رہی ہیں کہ شکر ہے اللہ کا، مومنوں کے درمیان میں شروع ہو گئی۔ اب جناب وہ جو منافقین تھے انہوں نے کہا کہ اب ہماری تو خیر نہیں ہے، اگر حضرت علی اور بی بی عائشہ اکٹھے ہو جاتے ہیں، شروع ہو جاتی ہے تو حضرت علی کو تو طاقت مل گئی، ان کو تو کوئی خوف رہے گا ہی نہیں، پھر ہماری کیا ضرورت ہے ان کو؟ ہماری ضرورت تو ان کو تب ہے جب ان کے ساتھ اصل طاقت نہ ہو۔ انہوں نے رات کو پروگرام بنایا، اپنے آدمی تیار کیے، 50 آدمیوں کا ایک وفد بنایا، 50 آدمیوں کا ایک وفد بنایا، اور ان کو اسی طرح لباس ایسے پہنائے گئے اور ایسے چہروں پہ ڈاٹھے لگائے گئے کہ فوراً کوئی پہچان بھی نہ سکے۔ انہوں نے کہا کہ آدھی رات کے بعد جب سارا قافلہ خواب خرگوش میں ہو، تم جا کے حضرت بی بی فاطمہ کی فوج پہ حملہ کر دو، تم حضرت علی کی فوج پہ حملہ کر دو۔ جو حضرت علی کی فوج پہ حملہ کریں وہ کہیں جا جیش عائشہ، عائشہ کا لشکر آ گیا، اور جو بی بی عائشہ کے لشکر پہ حملہ کریں وہ کہیں جا جیش علی، علی کا لشکر آ گیا۔ شور بھی مچاؤ اور تلواروں سے حملہ بھی کر دو۔ اسی لیے کسی شاعر نے کہا تھا نا کہ چت دلاور است دوسرے، کہ چور کتنا چالاک ہے، چوری بھی کرتا ہے اور ڈھونڈنے والوں کے ساتھ مل کے ڈھونڈ بھی رہا ہے، شور بھی مچا رہا ہے۔ اب جناب جب رات کو دونوں طرف سے حملہ ہوا تو نتیجہ اس کا کیا نکلا کہ تو پھر تو تلوار 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 بیدار ہوتے گئے اور تلوار اٹھاتے گئے، جو بھی جانتا گیا تلوار اٹھاتا گیا، تو ہزاروں اصحاب رسول جو تھے وہ شہید۔ اس کو کہتے ہیں جنگ جمل۔ جمل اس لیے کہا جاتا ہے کہ بی بی عائشہ اونٹ پہ سوار، اونٹنی پہ سوار تھی، اسی نسبت سے۔ اچھا خدا کی شان ہے کہ آپ کی اونٹنی کی آپ کا ہودج جب کاٹا گیا تو بی بی عائشہ جب گری تو سب سے پہلے کپڑے ڈالنے والا حضرت علی ہے، اور پھر بی بی کو عزت و اکرام کے ساتھ لے کر پہنچانے والا بھی مکہ مدینہ منورہ میں حضرت علی ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے اس ایثار کے بعد اور بات بھی کھل گئی، بھی شروع ہو گئی تھی، لیکن اب جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا، اس لیے اس کو جنگ جمل کہتے ہیں۔ تو بی بی عائشہ اس میں شریک تھی اور ان کا مطالبہ حق تھا قصاص عثمان، لیکن اس کے باوجود بھی ساری زندگی بی بی عائشہ کو دکھ رہا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ گھروں میں رہو، میں باہر کیوں نہیں؟ اور اسی لیے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات جو ہے یاد رکھیں 17 رمضان المبارک 58 ہجری میں ہوئی ہے، آپ کی عمر جو ہے 66 سال۔ اور جب سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات ہوئی تو اس وقت مروان ابن الحکم جو تھا وہ مدینہ منورہ گیا ہوا تھا، اور مدینے کے گورنر حضرت ابو ہریرہ، تو سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بی بی فاطمہ بی بی عائشہ کا جنازہ پڑھایا، اور جب قبر تیار کی گئی تو قبر پہ جانے والوں میں قاسم ابن محمد ابن ابی بکر، اسی طرح زبیر ابن العوام، اسی طرح عبداللہ ابن الزبیر، اور اسی طرح فضل، یہ سارے آپ کے بھانجے بھتیجے جو تھے انہوں نے قبر تیار کی۔ اور بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہتے ہیں کہ خود بھی یہ وصیت فرما دی تھی کہ بھئی وہ جو جگہ بچی ہوئی ہے روضہ محمد مصطفیٰ میں، اب اس کو بچا ہی رہنے دو، مجھے باقی ازواج کے ساتھ جنت البقیع میں دفن کر دو۔ تو بی بی صاحبہ جو ہے وہ جنت البقیع میں دفن ہوئی، لیکن اس مقام پہ دفن نہیں ہوئی، اور یہی اللہ کی حکمت ہے کہ ھذا موضع قبر عیسیٰ ابن مریم، یہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کی قبر کی جگہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جب اتریں گے لینزلن عیسیٰ ابن مریم،
عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے علی منارۃ شرقیہ بیضاء دمشق، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام یقتل الدجال ویکسر السلیم ویدع الجزیہ، اور پوری دنیا میں عدل و انصاف کو بھر دیں گے، اور آخر جب وفات ہوگی تو دفن ہوں گے روضہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ کی شان ہے یہ قبر۔ اچھا، اس سے پہلے بھی عائشہ نے اپنے لیے قبر رکھی تھی، لیکن اس وقت بھی اتفاق ایسا ہوا کہ حضرت عمر نے پیغام بھیج دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے زخمی ہونے کے بعد پیغام بھیجا کہ اما جان، اگر آپ کی اجازت، کیونکہ حجرہ آپ کا ہے، جگہ آپ کی ہے، ملک آپ کا ہے، آپ کی اجازت کے بغیر میں دفن نہیں ہو سکتا ہوں، لیکن اگر آپ کی اجازت ہو تو مجھے وہاں دفن کیا جائے۔ تو بی بی عائشہ نے کہا کہ بڑی اچھی بات ہے، عمر زیادہ حقدار ہے، حضرت عمر کا زیادہ مقام ہے، لہذا حضرت عمر کو جگہ دی جائے۔ تو یہ سارا عزت اور عظمت اور آپ کا مقام جو ہے وہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی، آپ کا جنازہ حضرت ابو ہریرہ نے پڑھایا، اور آپ کی تجہیز، تکفین، تدفین میں آپ کے بھتیجے اور آپ کے بھانجے شریک ہوئے، اور بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وصیت تھی کہ مجھے رات کو ہی اگر موت ہو جائے تو رات کو جنازہ پڑھا دیا جائے، کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ میرے بدن کے علاوہ میرے جسد پہ جو کپڑا ہے اس کپڑے پر بھی کسی کی نظر پڑے۔ تو اصل میں یہ وجہ تھی سیدہ عائشہ کی قصہ جمل کی، لیکن اس میں بھی اللہ کی شان دیکھیں کہ اللہ نے دونوں فریق، حضرت علی کی طرف سے بھی حضرت عائشہ کی طرف سے بھی حکم ہو گیا کہ دونوں جنتی ہیں، اور دونوں کے بارے میں کوئی زبان نہ کھولی جائے۔ کلن وعد اللہ الحسنی، اللہ نے فرمایا کہ ان کے خطرہ جو ہیں دونوں کے دونوں جنت میں جائیں گے۔ ایک تو اجتہادی خطا تھی، ورنہ وہ تو ایک دوسرے کو قتل کرنا چاہتے بھی۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ایسی عظمتوں سے نوازا ہے، ایسی، یعنی آپ حیران ہوں گے کہ جب آپ کی وفات ہے تو حضرت عبداللہ ابن عباس آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ عائشہ آپ کو کیا فکر ہے، آپ تو جا رہی ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، جہاں اللہ کے پیغمبر گئے، جہاں باقی ازواج مطہرات گئیں، لیکن بی بی عائشہ ہمیشہ فرماتی تھی کہ کاش جانے سے پہلے مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق ہی نہ دیتے، میں پیدا ہی نہ ہوتی، میں کیوں نکلی مقابلے پہ، اس کے باوجود بھی آپ کو غم رہا۔ تو یہ آپ کا تقویٰ تھا، یہ آپ کی پرہیزگاری تھی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، واللہ اعلم۔ حرم میں نمازیوں کے درمیان صفوں میں کافی فاصلہ ہوتا ہے، بھائی افضل تو یہی ہے کہ صفیں متصل، لیکن اگر صف میں فاصلہ ہو جائے لیکن اگلی صف ہمیں نظر آ رہی ہو تو نماز ہو جائے۔ ایک ہے نماز کا ہو جانا، نماز ہوتی، نماز سب کی ہوتی، خدا نہ خاصہ نماز نہ ہوتی تو یہاں اتنے بڑے بڑے ائمہ کرام ہیں، ائمہ حرمین ہیں، اور مشائخ عظام ہیں، حیہ کبار العلماء ہے، دار الافتاء ہے، اور رابطہ عالم اسلامی ہے، تو کیسے خاموش ہے؟ جمعرات اور پیر کا جو نفلی روزہ ہوتا ہے یا منت کے روزے ہیں، سحری کرنا ضروری ہے، سنت ہے، سحری سنت ہے، ثواب ہے، افضلیت ہے۔ اگر کوئی آدمی شاہ کے بعد روٹی کھا کے سو گیا کہ چلو صبح اٹھوں گا پانی پی لوں گا، بس پھر پانی پی لیا تو وہ بھی ساری ہو گئی، ایک گھونٹ پی لے۔ اگر نہ بھی کر سکے اور روزہ رکھ لے تو جائز ہے۔ سونے کا دانت لگوانا جائز ہے، بالکل جائز ہے، کیونکہ سونے کے علاوہ جتنی دھات ہیں، چاندی ہے یا اور چیز، ان میں بدبو پیدا ہو جاتی ہے۔ سونا واحد دھات ہے جس میں بدبو پیدا نہیں ہوتی۔ کہتے جی کہ البیک کا بروست کھانا جو ہے وہ ٹھیک ہے یا غلط ہے، اللہ عالم، مجھے تو نہیں پتا ہے۔ بہرحال یہ ہے کہ اگر مرغی باہر کی ہے تو پھر تو احتیاط ضروری ہے۔ اگر مرغی وہ باہر سے منگواتے ہیں اور بلاد کفار سے تو پھر تو بچنا چاہیے، کیونکہ اتنی مرغیاں جدے کر کے کیا خیال ہے آپ کا، آپ کو دے گی کوئی کمپنی؟ آپ کے والد صاحب کی تقریر کا کیسٹ کہیں سے مل سکتا ہے؟ اللہ عالم، میرے پاس تو بھائی اپنا ہی نہیں ہے، لوگ دے جاتے ہیں، میں چلا دیتا ہوں، رکھتا تو ہوں نہیں۔ تو والد صاحب کا بھی مجھے تو آج تک نہیں ملا۔ اس دور میں اصل میں بات یہ ہے کہ ایک شوق بھی نہیں تھا دیا تھا،
کہتے ہیں کہ بعض لڑکے جو ہیں لڑکیوں کی شکل بناتے ہیں، لڑکیوں والا لباس پہنتے ہیں، بالکل اللہ کے نبی نے لعنت بھیجی ہے، لعن اللہ المتشبہین من الرجال والمتشبہات من النساء، حضور نے فرمایا اللہ ان نوجوانوں پہ لعنت کرے جو اپنی شکلیں عورتوں کی طرح بناتے ہیں، ان عورتوں پہ بھی لعنت کرے جو اپنی شکلیں جو ہیں مردوں کی طرح بناتی ہیں، بال کاٹ لیے، جین پہن لی، اسی طرح شرٹ پہن لی اور مرد بن کے پھرتی ہیں۔ بعض لڑکے جو ہیں وہ بھی ایسا لباس اختیار کرتے ہیں کہ ان کو سمجھ ہی نہیں آتا ہے کہ بھی آدمی بالکل تشابہ ہو جاتا ہے نساء کے ساتھ۔ ان دونوں کو اللہ کے نبی نے، اس سے بڑی بات ہے کہ لعنت نعوذ باللہ، اللہ کی رحمت سے بوجھ، اللہ بچائے۔ کہتے ہیں جی کہ ہمارے امام صاحب ہیں جو مسجد میں نماز پڑھاتے ہیں، ان کی داڑھی بالکل معمولی ہے، ان کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے۔ گزارش یہ ہے جی کہ پیچھے پڑھنے والے بھی کلین شیو ہیں یا ان کی داڑھی ہے؟ اگر تو امام کی داڑھی ہے چھوٹی، پیچھوں کی ہے ہی نہیں، پھر تو دونوں کی نماز ٹھیک ہے، جیسے امام ویسے فرشتے، جیسے روح ویسے فرشتے، ورنہ ایک ہے شرعاً مسئلہ، جو داڑھی مڈاتا ہے وہ امام نہیں بن سکتا۔